اللہ
کا آدمی ملے گی اللہ کا قرآن چلیے تو سفر میں کچھ جانا ہے نا ہمارا کرے ان کا نہیں لگن ہمارا وقت نہیں لگی لگنا یہ سمجھے اللہ کے قرآن کو شروع ہو گیا وہ زندگی سے وہ مقام وہ من گھر کہانیاں تیار کرے گا تو ایک جنات کم کر رہے حضرت سلیمان علیہ السلام سوچتے ہوئے دیکھنا کے کھڑے ہوئے ایک سوچتی ہے کیڑے کی سوچی کھانا شروع کر دیتا دوسرے سوچی کھا گئی تو ہمارے اسلام بگڑے تو جنات کے کم کر رہے ہیں
بھائی میں اور آپ علامہ صاحب اور پہلے درمیان ہے نہیں ہوگا اس وقت میری بھی خواہش اور دعا ہے انتظار کروں گا اگر تو علامہ واسطے دعا کرواؤ اللہ ان سامنا بھی نصیب کروائے اللہ کریم اس کی زیادہ قرآن بیان کرنے کی ہمت عطا فرما
محمدی جانے پلے نہ لایا ہے عشق محمدی جانے پلے نہ لایا ہے ہاتھ وچ تسبیح لگا چلا پایا ہے ہاتھ وچ تسبیح لگا چلا پایا ہے ہاتھ وچ تسبیح لگا چلا پایا ہے بٹھانا مان بازی باندھے ایک بڑے کہانی ڈرتے نا مجھے کچوڑ سے بچ سکتے ماتا یہ سچی مان اے اللہ بالا کہنے جا اے اللہ بالا کہنے جا اے دین وچ بڑھ گئے کٹل تیرے اے دین وچ بڑھ گئے کٹل تیرے علم پلے سارے جنگلی بٹے علم پلے سارے جنگلی بٹے علم پلے سارے جنگلی بٹے رب نہ ہدایت دے دے رب نہ ہدایت دے دے اور کہنے واسطے نا اور کہنے واسطے نا ایک آدمی میں دس جائے دیر سے کمائے تو ایک آدمی میں دس جائے دیر سے کمائے تو مجھے کئی جنت سے رحمت سے جگانے تو مجھے کئی جنت سے رحمت سے جگانے تو Bye.
الحمدللہ اس سے موضوع کے مطابق بیان ہوگا اور مومن کی زندگی ہی توحید و سنت حال ہے. اگر توحید دل کے اندر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, اور اگر وجود سے سنت نہیں ہے تو بندہ کی شان نہیں ہے. شان والا بندہ ہے اگر پیارے پیغمبر کی عادت وجود پہ آ جائے, اور بندہ ایمان والا بندہ ہے اگر اللہ کی عبادت دل کے اندر آ جائے. تو لہذا شان والا بھی اور ایمان والا بنا سے ضروری ہے کہ بندے کا ایمان عقیدہ اور عمل توحید و سنت سے وابستہ ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ جس سے آج کے دور کے اندر کفر اور شرک اور بدعات اور رسومات اور پیٹ پرستی, اکابر پرستی, توسن پرستی, پیر پرستی چلتی ہے. الحمدللہ آج کے دور کے اندر بھی ایسے سرفروش, ایسے سر کے کفن بن کے آنے والے اللہ کے بندے موجود ہیں جو ہر کفر اور ہر بدعت کے مقابلے کے اندر حالات کا جائزہ نہ لینے والا بھی توحید اور سنت کا علم بلند کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہو کہ توحید اور سنت کا حال بنا ہے؟ میرے خیال میں پچھلے بڑی چیز لے کے بیٹھے پچھلے مدرسے کے توحید اور سنت کا حال کرنے کے نہیں چاہتے. اور اگر کے خیال صحیح سے کسی کا ہمیں امید نہیں اللہ کا فرمانا ہوتا ہے تو ہمارا کا فرمانا ہونا چاہیے. اور پچھلے نیوانا بھی ویڈیو ہے اور پچھلے نیو نہیں بول سکتے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ توحید و سنت سے بھائی ہر کفر و شرک کا مقابلہ کرنے والے ہر دور کے اندر ہر وقت ہر زمانے اور ہر مقام کے اندر جہاں جہاں بھی جاتے ہیں توحید و سنت کا علم بلند کرتے ہیں. آج الحمدللہ مشاعرہ وطن کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں اور اللہ کی توفیق کے نام جیسا کہ اشتہارات کے اندر پڑے ہے کہ تاریخ صاف کتاب بنوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ توحید و سنت سے تاریخ صاف کتاب ہوگا کہ آنے والی نسلوں کی استقبال میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اشتہارات کے اندر پڑے تھی کہ دو سوال و جواب کی نشست ہوگی اور خصوصی تربیتی پروگرام ہوگا. چنانچہ الحمدللہ سوال و جواب کی نشست کی ہوئی. ساتھیوں نے اپنے سوالات سے کیے اور والد محترم نے قرآن و سنت سے دعوت جناب بیان کیے. مگر سارے محترم مولانا محمد امین صاحب اور اس طرف حوض و سوال ہیں والد محترم کی خدمت گرامی کے اندر, مگر چونکہ مولانا وقت اور سہولت کی بات رکھی اس وجہ سے ہنسی سے سوال کا جواب نہیں ہوگا, کیونکہ مولانا سامنے اور میرے دوست بھی ہیں انہوں نے سوالوں کا جواب اتنا حل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تحریر لکھنے یا گلے میں ڈالنے جائز ہے یا نہیں. جائز تو آپ ہی جانتے ہیں کہ سارے نزدیک تاخیر گلے میں پانا والا بھی مشرک اور گلے میں لکھے پانا والا بھی مشرک, تحریر لکھنے والا بھی مشرک اور تحریر نہ کے آنے والا بھی دونوں ہے. جائز نہیں ہے کیونکہ تحریر میں قرآن کی آیت دیکھنے نہ کہنے نہیں فلانا اس کے جیل سے ہے پھر سے ہوگی جی فلانے کو جاؤ تو بند کر کے جاؤ 3 مہینے ہونے میں رکھنا خراب سے اور آدمی آن کے مسیح سے جمع بنا لیں. میں نے صحیح بات کیا ہے کہ فلانے کو چلے جاؤ, میں سے فلانے کو جانا ہی شرک ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کے کسی غیر کو جانا, اس لیے ذات کی اس کو جانا ویسے میں ٹھیک ہو جانا ہی شرک ہے. تعویذ لکھنا بھی لکھانا بھی دونوں شرک نہیں, جائز ہونے سے بات ہی بات ہے. دوسرا سوال ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے یا نہیں ہے. تو سارا اس کے اندر مطلب واضح ہے, بلکہ میں آپ کی بات نہیں کرتا اور ہمارے دیوبند کی
اگر وہ جامع اشرفیہ لاہور سے ختم ہے تو ہندوستان لینا اور مفتی نے جامع اشرفیہ لاہور سے مفتیاں نے اس سوال کا جواب نہیں دیتا سی کہ اگر کوئی شخص ایمان کے نال اجتماعی دعا نو لازم سمجھتا ہے اور دعا اجتماعی نہ کرنے والے نو ملامت کرتا ہے تو وہ شخص بدعتی ہے اور ایسی دعا بدعت ہے. یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا مسئلہ ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی اس دعا کو لازم نہیں سمجھتا ایمان کے نال اور دعا اجتماعی نہ کرنے والے نو ملامت نہیں کرتا تو ایسی دعا جائز ہے. اور اگر لازم سمجھتا ہے نہ منگنے والے کو ملامت کرتا ہے تو منگنے والا بھی ملامت کرنے والا دونوں بدعتی ہیں. ایک سارا نظیر ہے اور سوال جواب کی نشست ہو چکی ہے. لہٰذا ہم تو پیار محبت نال توحید و سنت آواز کرو. اللہ تعالیٰ میں اور تمام اللہ کی توفیق عطا فرمائے. میرا تاخیر اور تمہارے سامنے حضرت مولانا علامہ صاحب بیان فرمائیں گے. لہٰذا انہوں نے بیان سے پہلے جوش نعرہ لگا دو. حضرت مولانا علامہ احمد شریف خان صاحب ملتانی جمعیت دفاع توحید و سنت. ایک ضروری اعلان کروں. کل جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ العزیز جامع مسجد جلال قلعہ جلال سنگھ کے اندر حضرت علامہ صاحب بیان کریں گے. کل جمعے کا خطبہ حضرت علامہ صاحب کا جامع مسجد جلال قلعہ جلال سنگھ کے اندر ہوگا. لمبی کر لا
بڑی ذلت اور اجرات کے نام درخواست ہے امتحان التماسن احتجاجن پرسن ہو ہم اس ذات لالب کے عیب کے دربار اسلامی سبحانی ربانی ذات حق ایسے الفاظ بخشے جنہوں کے ذریعے میری اور دوسرا سب حضرات کی دونوں جہانوں میں سعادت نصیب ہو جائے. شریعت اسلام ایک ایسا سمندر ہے جو انسان بھی اس میں داخل ہوتا ہے نیچے کھپ جاتا ہے. آخری اور پرلے کنارے تک کوئی شخص پیدل چل کے یا سوار ہو کے سر نہیں کر سکتا سمندر شریعت نو. اتنا بے قرار اور بے قرار سمندر ہے شریعت اسلام کا. اس واسطے جدوں ایسی شریعت اور اسلام عاملین شریعت کی بے پرواہی کی قیمت چڑھ جائے تو پھر ایسی شریعت اور عاملین شریعت کی اصلاح کرنا مشکل ترین مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی ایک گوشہ یا ایک کنارا ایک کیتم یا ایک دمبا یا کوئی ایک شعبہ اگر تقریب کاری کا شکار ہو جائے تو اصلاح ممکن ہوتی ہے. مگر جس شریعت کا ہر کونا ہر شعبہ ہر مرحلہ اسلام کا نام لینے والے لوگ ہنستا کر دیں شکستہ کر دیں معیوب کے مطلوب ہو جائے اس شیطانی اور انسانی تحریر کاریاں پیدا ہو جائیں اس وقت نہ
نہ اس شریعت کی اصلاح ممکن ہوتی ہے، نہ عاملی میں شریعت کی حالت صحیح ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ کے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث علی راس کل امرأة من یجدد لها دینها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شریعت بہت جلد تقریب کا شکار ہو کے ٹوٹ پھٹ جائے گی۔ اس واسطے میرے امت میں ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سر پہ اللہ پاک ایسے آدمی ایسی جماعت مقرر کرے گا جو نئے سرے شریعت کی تبدیل کے اصلاح کر دے رہے ہیں۔ تقریباً یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور کے اندر شریعت کی اصلاح اور تجدید احیاء وہ کسی مجدد کا منتظر ہے۔ تو میرا یہ بس نہیں اور یہ کم نہیں کہ ایسی شریعت مقدسہ بھی حالت کے ساتھ بھی اصلاح کر سکیے اور یہ ممکن نہیں نظر آتا، جبکہ دو مولوی ایک میدان نہیں گزارا کر سکتے، دو پیر ایک گٹی سے نہیں گزارا کر سکتے، جس طرح دو کتے ایک ہڈی سے نہیں گزارا کر سکتے، دو سکے بھائی بھی ایک گھر کے اندر آسانی نال گزارا نہیں کر سکتے۔ ایسے اندھا دور دور جتنے انسان اپنی پہچان ختم ہو جائے، شریعت کو اپنے مقام سے انسان کو انسانیت کا شعور بھی ختم ہو جائے، ان موقع سے تو سادہ کم نہیں شریعت کی اصلاح کرنا۔ ایسی جماعت ایسے افراد یہ اللہ پاک منتخب کرے، مبعوث فرمائے، اٹھائے اس امت میں کیوں یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی تبدیل کریں، ورنہ حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ اگر اللہ کی طرف کوئی ایسی نشان پیدا نہ ہو تو لگ رہی ہے کہ اور یہ دنیا کی سے حال ختم ہونے والی ہے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ البتہ جن لوگوں کی کوئی شعور موجود ہے، ماشاء اللہ ایک تاثرات شعور کی زندگی موجود ہے کہ واقعی شریعت مقدسہ بے غیر شریعت ہے، لا غیر شریعت ہے، بے لال شریعت ہے، بے لال شریعت ہے، بے لال شریعت ہے، بے لاک شریعت ہے، اور ایسی شریعت رکھنا اندازی کرنے والے حکام کا ٹولہ، علماء کا ٹولہ اور پیرا کا ٹولہ، عمرا کا ٹولہ، چار طبقے مل کے جس شریعت کی تحریر قائم کر رہے ہیں، کیوں نہ کوئی
انسانی ایسا سوچ کے فکر صحیح کیتا جائے جس کے نام شریعت کے اصل مقاصد بچ جان اور انسان کی انسانیت کی سوال کرنی ہے وہ اپنے پیروں سے کھڑی ہو کے اللہ رب العزت کے انعامات کے نوازشاہ کی مستحق بن سکے. اسے سوچ اور فکر انسانی ہوتے کے اندر اللہ کریم نے آج 1500 سال پہلے قرآن مقدس اور شریعت کو خلاصے سے نچوڑ کرتے انہیں خطرے کے پیش لگا تاکہ جب انسانی نفرینی بہتات کے کثرت ہو جائے عیاشی کے مکاری کے سرکاری کے عیاری کے بعد عملی کے بعد چلنی کے بعد فکری کے بعد آخری بعد فیلنی کے بعد عملی کے بعد شریفی کے دوبارہ ہو جائے بے ایمانی پریشانی سرگردانی حیرانی اور شیطانی نامی قائم تیار ہو جائے. ایسے موقع سے ذرا سمجھدار لوگ امت محمد رسول اللہ سے پریشان ہونے لگے متشدد ہونے لگے متقدر ہونے لگے متبدر ہونے لگے متحیر ہونے لگے متحیر ہونے لگے متشدد ہونے لگے متنزل ہونے لگے یا متقدر ہونے لگے. یہ جو موقع دیتے آج تو 1500 سال پہلے اور ہیدار کے قدرت الہیہ کے نام یہ نقطے کے حقے کے دانے کے ذرے کے ٹکڑے کے نقطے اللہ نے کٹ کے رکھ دیتے. کم از کم فکر والے لوگ انہیں چند نقطے اگر سینے کی جگہ دے رہے تو بگڑی ہوئی حالت انسان بھی سمجھ سکتی. آج کا دور بھی ایسا دور ہے جس میں عمومی حالت انسانی کا ہونا ہر گھر میں موجود ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر فکری کی دولت نام نہ لایا ہو. کوئی انسان ایسا نہیں جہاں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر سکھ نام بیٹھ رہا ہو. پھر تو دوسرے کا حقائق انسانی کی یادداشت ایک تصور شریعت میں ملتا ہے کہ جب انسان کی حالت نار ہو جائے دیگر دوری ہو جائے تخیر پیدا ہو جائے تشدد پیدا ہو جائے تفکر پیدا ہو جائے بلکہ تنزل کے تحمل پیدا ہو جائے تحفظ پیدا ہو جائے تنزل پیدا ہو جائے بے حیائی کے دوپہر ہوں خواہشات کے گلبران کی بجلیاں کڑکار چاہیے ہوں ہر گھر کے اندر کوپا خانہ کے گوشت کے بے حیائی کے لیٹر کے لیکچر اتنے عام ہو جائیں کہ معلوم ہوگا کہ شرفا کا گھرانہ بھی کنجر کا گھرانہ بن چکا ہے. حتیٰ کہ سیاست کے بغیرتی میں اتنے دوپہر نچ رہے ہوں کہ کوئی ملا کے 3 DSC بھیج کوئی بابو رہ چکے ہوں. یہ جو حالات اگر امت مسلمہ کے متبشر کے متفکر لوگ متحیر کے متشدد لوگ متحقق کے محبت لوگ اگر انہیں نقطے کو کام ہے جنہیں دل کے رکھنے کے قابل نے کہ جنہوں نے اپنے قدرت کے کرم امید نام اللہ نے پوری شریعت کا نچوڑ کر کے اب تو 1500 سال پہلے مقرر کر دیتا ہے. اگر انہیں ان کا دکا نقطے کو سینے میں رکھ لیا جائے تو یقیناً امت محمد کی حالت اس طرح سے
ضرورت ہے کہ انہوں نقطے کو بیان کیا جائے، اس مقصد کو بیان کیا جائے، اس لطف کو بیان کیا جائے، اس سب سے ایسا کو بیان کیا جائے، اس خلاصے سے اس کے انصر کو بیان کیا جائے جس سے رات بوجھ بھی محسوس نہ ہو اور اس کا زور سے اس کا پریشانی انسان کے وجود کے دماغ سے نہ پیدا ہو، اتنا صرف تصور، صرف خیال، صرف کرنٹ ایسا پیدا ہو جائے جس کرنٹ کی قوت جاذبیہ، قوت مغناطیسیہ، قوت شوقیہ، قوت باعثیہ، قوت نفسیہ، قوت حاضمیہ، قوت ہاضمہ اتنی ہضم کرے اس کو کہ جتنی شریعت کا بوجھ بھی اس وجود سے آئے اس کو اتنا آسانی نام برداشت کر اس واسطے اس نقطے کی ضرورت ہے کہ پوری شریعت کے قرآن کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا لازمی۔ چنانچہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جب پوری شریعت مقدسہ پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا، حالانکہ عمل کرنا لازمی ہے شریعت رسول کریم کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ پوری شریعت اور قرآن مقدس سے اللہ کریم نے مختلف عنوان، مختلف پیدائش، مختلف انداز ان خلاصے کے نچوڑ بیان کیتے کہ یہ فکر کے حالات کے اگر امت صرف اس خلاصے کے نچوڑ نہیں سینے طرف ہے وہ بھی برکت نال شریعت مقدسہ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ایک نقطہ وہ ہے ذرا سورہ کہف جس کے اللہ پاک نے بیان کیا، وہ نچوڑ کر رہا ہے، خلاصہ کر رہا ہے، روح کر رہا ہے، انتا تے تک تے مکھر کر رہا ہے اللہ پاک نے شریعت مقدسہ کے قرآن معظم کا سورہ کہف مشہور ہے سورہ اصحاب کہف کا یہ میرے اندر واقعہ ہے، بلکہ وہ صحابہ کہف کی نام تلیف بنا کے لوگ نکلے گئے ہیں، مثل جینا ہے وکیلا نکیلا فاقیلا لکیلا شموئی بردائی، انہوں نے نام کے واقعہ خانے بنا کے تلیف بنا کے ایک کھانے کا ایک دوست اصحاب کہف والے کے نام کے 7 روپے فیس بھی رہی ہے، اللہ لعنت کرے گا۔ وہ اصحاب کہف جہاں سورہ کہف کے اندر ذکر کیا گیا وہ گویا کہ ایک ہی قسم کا خلاصہ کے نچوڑ سے جو ہے اللہ پاک نے شریعت موازنہ کا، شریعت مطہرہ کا، شریعت مقدسہ کا، امت محمدیہ اللہ صاحب تسلیہ کے متعلق اللہ نے نقطے بیان کیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بسا اوقات 23 سالہ امت محمد رسول اللہ شریعت سے عمل کرنا اگر مشکل ہو جائے چند نقطے نظر بندہ سینے پہ رکھے انہیں بھی برکت نال پوری شریعت سے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ سارے قرآن مقدس کا پوری شریعت کا کوئی پوچھے کہ کن خلاصہ سے نچوڑ، اللہ نے جواب دیتا ہے صرف ہی کوئی ہے، یا اللہ والے طرف جاؤ یا اللہ والے کو پیچھے کرو، یا کی کرو اتحاد رکھے گا، یا اللہ والے کرو تیرے نہیں بن سکتے تو اللہ والے سے ایک نقطہ کے تقدس صدر کے دماغ میں سما جائے، آپ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، تیری تھک جاتا ہے کہتا ہے کہ میں باہر نہیں سکتا تھا اللہ والے اللہ نہیں، اللہ پاک فرمانے میں تیرا والا
یہ تصور کرنا ہے کہ ایک نقطے کی برکت نام تیرے محمد رسول اللہ کی 23 سال کی نبوت شریعت کے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے مگر پانے کی کوشش دنیا کا یہ اثرات کے ساتھ ہوتا ہے اور جب آپ مجھے چندر موٹے چیزیں جیسے وہ بڑا آگے ہوتے مر کے تصویریں گاٹ لگی ہوئی چھٹا کر بڑا لگی ہوئی ہاتھ نہ اٹھاتے پڑا نہ پیچھے رہا نہ اور جو کر کے اللہ والا کرنے کی کوشش کر کہ انہاں 70 نوجوانوں کے نئے لاکھوں نے کوشش کی تھی اللہ نے وہی طور بھی قرآن بنا کے محمد کے نازل کیا تو یہ نہیں پڑھ سکتا کہ جو انہوں نے پیچھے رہ گیا دوسرا انہوں نے نام لگ رہا ایک بارے سے احادیث کا ذریعہ کہ ایک آدمی اگر آپ اللہ مانا نہیں بڑھے گا تو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تھک گیا نہیں بڑھ سکے گا تو شرع اللہ مانا توجہ سے کرے تب اللہ فرماتا ہے کہ سارے مانا وہ بندہ کے نے 99 قتل کیا ایک بات 100 قتل کیا بے جرم کیا ناحق کیا چلدیا تھک پیا ذہن میں سوچنے لگا کہ بگیا تو اس وقت سے پیدا نہیں کیتا ہوا کہ کام واسطے تم لگوتا ہے کٹ لیا کہ چل گیا ہے بندے کا پتر مان کے توبہ قائم ہو جا تھک پیا گناہ کو اور اللہ والا بننے کا ارادہ پیا کرتا ہے اب وہ تک جاتا ہے صوفی صاحب اجی ہے بھائی بیٹھا بات سنا ایک صوفی کا میری کا بدلا نکل ہے کو مل گیا اس کے بعد
تلوار مچھر ہوتا ہوا اکھاں سونا آسمان چڑھی ہوئی متھے تے وقت سلطہ بنیا ہوا لڑنا تردا اردا تردا چل گیا اتفاقی کو اور دل کے آنسوں کی حال ہے اثروں کی حال ہے بندنے لگا ایو ہر رجل ہر یار میں تھکا پڑا برا کرنا سے میں اللہ والا کرنا چاہتا میری طرف مضرور ہے یا کوئی نہ وہ کہنے لگا بھریا انی دیر میں جب پوچھن دے رہے تو ہنچن کر رہے جب اللہ پاک والا آنا چاہے بندہ مشورے کرنے دیر کی ضرورت نہیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بات چکرا نہیں ہوگا دل والی مشین تھوڑا دیا سیدھا کرنا بندے کا کام ہے پھر اللہ رات چھوڑنا پڑھ کے دے دینا میرے اللہ کا کام سبحان اللہ کہ ڈر تے گندا ہو بندہ جڑا آندے ہو تعلیم واکھے یہ سوکھا تو اللہ نے شاد مارا تے نال پنجا کرنا حوالا دے نال پارا دے بھیجا کے حوالے دے نال چودا مسولا دے واسطے دے اللہ کریم فرماتا ہے کہاں خدینا میں تے دل دیا اورا تے میرے پینا تے تو زبان نال منگل والے دی گچی نال دے کی شور پکار نال کچھ نہیں کرنا اللہ نے وہ واقعات ذکر کیتے کہ شور پکار تیری زبان نال ہے نا اتنے تک ہے کہ تیرے بڑے لگے مشین ہے سکتی ہوگا یہ تو سے تیرے منہ سے کھولے ہوئے دل کی سکتی ہے ایک لڑکی اپنی نرامش کے بخشے سے قتل نال پھاڑ کے تیرے دل موتی نہ بنا دے یار کرتا پھرنا اچھا تمہیں سکھا کی توبہ کرنی ہے توبہ کیوں کرانا ہے اور یار لمبا چوڑا پڑ جاؤ میں سمجھنا اللہ کے فیصلے جو ملتا کہ باقی لمبی چوڑی تاری میں کوئی نہیں جانتا پٹھان صاحب سے پٹھان صاحب سے وہ مل گیا تو ہندو جو تلاش کی بہت بڑا مسئلہ کرنا پڑا کرنا ورنہ سوچے کرنا ہو سکتا ہے پڑھاؤ خان جگہ ہو آج جگہ خان کو کرنا کبھی اکیلا ہو کرنا اب سو روپئے کا آپ کو واقعی میں دیکھتے رہے بہت کہنے لگا اتنے سارے نئے بننے اللہ والے پر بننے تو پتا ہے مسلمان شیخان ایک ہستی بچی
دیکھو اور نام مسلم کی قانونی بدین اٹھے لوگ کر کے دنیا جا کے نہ سنگ مل جا جیوے سنگ مل جائے جی تو اللہ والا نہیں بن سکتا اللہ والے سنگ مل جا اپنی کو سنوا ہے بندے چنگے چنگے آگے چنگ متے چوٹے لاتے بندے لمبیاں چوڑیاں تقریروں کا سانو پتا کوئی میں یہ کچھ جاننا وا جا جا کے اقل لگ گئی گل پرتے اسے مستی کر لگا ترچے ترچے تیز تیز چکر لگاتا کیوں ہے ان کو قدم ٹوٹیا ہے کہ اللہ فرمائے گا دیکھتا کی کھڑے کرے دی جان صرف مسئلہ سمجھانا نہیں اللہ پاک نے دل میں یاد رکھنا کلمہ نام قرآن کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی نہیں تاکہ یاد رکھنا اس نے سمجھا کرنے کیا نکلتی ہوئی سوچیا میرے پیروں میں کیوں خون نکلتا ہے میرے تے موت آ گئی ہے اللہ کے پاک رسول مقبول باوصول نبی مسلم نبی مکرم نبی معظم رسول محترم عدل مفخم حسن منظم شرف مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پیروں میں خون نکلتا پیا ہے ہلارا کھا دو تاکہ میں ڈگا کے تھوڑے منہ سے میرا بھرتی کا روز فرشتیاں جو چڑھنا وہ نسلی ہو رہے ہیں یہ کو سوچ کر ہمارے نہ اختلاف پائے ایک ٹوڑا آپ سے بیچارہ دیا سیدھا جہنم دوسرا ٹوڑا کیا کہ میں یار پرتیت ہے نا اس بات اللہ فرمایا باتیں کے لگنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی زمین کچھ ہو یہ بستی سے میرے آ گیا ہے پھر سے وہ بسے آ گیا تیرے کو قدم پورے سے تو ٹھیک مار گیا ہے حقیقت میں دور سے پھر دیا نہیں ہوگا فرشتے دوڑ فرشتے کی دوڑ آواز تو بھی تیز جہاز تو بھی تیز سور تو بھی تیز لاکھ تو بھی تیز بیجا تو بھی تیز پر اللہ کا حکم نظارہ ہوتے اللہ فرمایا زمین جا کے سج میرے بندے نے وقتی کے کنارے رکھے اللہ جب پہنچیا نا پارکیاں فرشتے آئیاں ویکھیا کہ وہ شہر کے کنارے پہ آیا گیا یا اللہ ایک ہی اللہ فرمایا ایک ہی ضرور کی تسی دیکھ رہے ہو پیرا کی طرح